لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ حاضرین فرش عزا اور صاحبان ولا، ایصال ثواب کے عنوان سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حصول برکت کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بھی اسی آیت کو حصول برکت کے لیے تلاوت کیا جائے گا۔ یہ مہینہ جو ہے وہ بڑا اہم اور بہت خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے اندر بہت ساری مناسبات اور بہت ساری ایسی تاریخیں ہیں جسے پوری دنیا کا مسلمان بڑے جوش ولولے اور جذبات کے ساتھ مناتا ہے۔ اسی ماہ ربیع الاول میں بہت ساری تاریخیں جہاں ہیں، ایک تاریخ اس ماہ ربیع الاول میں خاص ہے، اور وہ خاص یہ ہے کہ یعنی جب ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے تو ایک دن پہلے یعنی 30 صفر یا 29 صفر، یا تو 30 صفر ہوگی یا 29 صفر ہوگی، یا 30 صفر ہے یا 29 صفر ہے چاند کی وجہ سے۔ بہرحال یعنی ربیع الاول کی پہلی تاریخ کی جو شب ہوگی وہ تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے نبی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ اس مہینے کی یعنی ربیع الاول کی جو پہلی تاریخ ہے اس کی جو رات ہے، یعنی آنے والی رات نہیں، جو گزر رہی ہے، مثلا کل پہلی تاریخ ہے تو آج کی جو رات ہے جسے شب یکم ربیع الاول کہا جائے گا، وہ رات وہ ہے کہ جس میں ہمارے نبی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ چونکہ ان مجالس میں میری کوشش یہ رہے گی کہ میں مرسل اعظم اور مولائے کائنات کی حیات میں جو جنگیں ہوئی ہیں، یعنی اسلام کے دامن میں جو جنگیں ہیں، ان میں سے جو اہم ترین جنگیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو اگر ہم اسلام کے دامن کی جنگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان جنگوں سے پہلے ہمیں وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ جب تک جنگیں نہیں ہو رہی ہیں۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے، جب نبی مدینے میں آ گئے ہیں۔ جب تک نبی مکے میں رہے تب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہ کمال ہے۔ جب تک نبی مکے میں رہے تب تک کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اب میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو مدینے میں کوئی اتنا بڑا شخص ملا ہوا تھا یا اتنی بڑی نبی کے پاس کوئی ڈھارس تھی جس کی وجہ سے مکے کے کافر نبی کے سامنے بول نہیں پاتے تھے۔ نہیں پہنچے آپ؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ بھائی نبی پیدا کہاں ہوئے ہیں؟ مکے میں۔ نبی پیدا کہاں ہوئے ہیں نبی بھائی؟ مکے میں۔ نبی کا بچپن کہاں گزرا ہے؟ مکے میں۔ نبی کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ مکی میں۔ نبی کو جوانی کہاں ملی ہے؟ مکے میں۔ نبی مکے میں، مگر مکے میں کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ جو نبی کے سامنے تلوار لے کے آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جس گھر میں رہ رہے تھے وہ گھر مکے کے گھروں سے بلند تھا۔
نبی جس کے گھر میں رہ رہے تھے وہ شخص بھی مکے کے سرداروں میں سب سے بڑا تھا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ نبی نے اپنی زندگی کسی کے گھر میں گزاری، نبی نے کسی امت کے باپ کے گھر میں زندگی نہیں گزاری، علی کے باپ کے گھر میں زندگی گزاری ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ ادھر آئیے آپ لوگ، ادھر آ جائیے، تھوڑا سا توجہ دیں، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ تم لوگ، ادھر آ جائیے ذرا سا، آپ ادھر آئیے مولانا، بہت توجہ بہت توجہ۔ یعنی جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے نبی کے ساتھ ایک ڈھارس کی طرح رہے، ایک یقین کی طرح ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہو، بہت بڑی طاقت ہو، بہت بڑی قدرت ہو تو آدمی سکون سے رہتا ہے، مگر نبی پر مصیبتوں کے دو پہاڑ ٹوٹ گئے۔ کون؟ دو شخصیتیں نبی سے جدا ہو گئی۔ ایک وہ جس کی تلوار کی ڈھارس تھی، ایک وہ جس کے مال کی ڈھارس تھی، نہیں پہنچے۔ ایک وہ جس کی تلوار کی ڈھارس اسلام کے لیے تھی، ایک وہ جس کے مال کی ڈھارس۔ اب میں قریب آ کے اگر لفظ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ خدا کی قسم اگر ابو طالب کا باپ نہ ہوتا تو اسلام کو تلوار نہ ملتی، اور اگر فاطمہ کی ماں نہ ہوتی تو اسلام کو مال نہ ملتا۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ اسلام کو تلوار کی ڈھارس اگر کسی نے دی ہے تو کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ ابو طالب نے۔ اور مال کی ڈھارس دی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے الم یجد کا یتیمن، جب ہم نے تجھے یتیم پایا تو کیا کیا؟ تنہا چھوڑ دیا؟ نہیں، ہم نے تجھے ڈھارس دی۔ تو وہ جو ڈھارس تھی وہ کس کی تھی؟ جناب ابو طالب کی تھی۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے ہمارے نبی کو شہر چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کمال ہے، جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے تب تک ہمارے نبی کو شہر چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 10ویں سال جو ہے وہ کیا ہوا کہ اب بعض روایتیں کہتے ہیں کہ 26 رجب، بعض روایت کا کہنا ہے کہ جناب ابو طالب 26 رجب کو گئے اور جناب خدیجہ 10 رمضان کو گئی ہیں اس دنیا سے، جو رخصت ہوئی ہیں۔ سرکار ابو طالب 26 رجب اور جناب خدیجہ 10 رمضان۔ مگر بعض روایتوں نے کہا کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کے درمیان 3 دن کا فاصلہ ہے، بعض نے کہا 1 مہینے کا فاصلہ ہے، بعض نے کہا 6 مہینے کا فاصلہ ہے، اور بعض نے کہا 35 دن کا فاصلہ ہے۔ مگر ہمارے عرف عام میں جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ 26 رجب جناب ابو طالب اور 10 رمضان جناب خدیجہ۔ بہرحال جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے اور جناب خدیجہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ مرسل اعظم پر اتنا سخت گزرا کہ آپ نے اس سال کو جو نام دیا وہ جانتے کیا دیا؟ کیا دیا؟ عام الحزن، غم والا سال، غم والا سال۔ اب میں ایک جملہ کہوں، تم تو یہ کہتے ہو کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابو طالب تو مسلمان نہیں تھے، تو اگر مسلمان نہیں تھے تو پھر نبی کو جاننے کا اتنا افسوس کیوں تھا؟ اور امام فرماتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کی خبر آئی ہے مرسل اعظم کے پاس تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جناب امیر سے فرمایا کہ تم غسل دو، کفن پہناؤ اور میں آ رہا ہوں۔ خالی یہی نہیں کہا، اللہ اکبر، جناب جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا اے محمد اب تم اس شہر کو چھوڑ دو اور اس شہر سے ہجرت کر جاؤ۔ یعنی جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے نبی مکے میں رہے، جب جناب ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے تو اب حکم ہوا کہ اب تم ہجرت کرو۔ ٹھیک ہے، اب ہجرت کب کر رہے ہیں؟ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کے انتقال کے 1 سال یا 2 سال کے اندر آپ نے مکے کو خدا حافظ کہا۔ کیسے کہا؟ ایک شخص ہے جس کا نام تاریخ میں بڑا مشہور ہے، اس کا نام ہے ابو سفیان۔ یہ ابو سفیان جو ہے وہ یزید کا دادا ہے۔ اس نے مکے کے سرداروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ سنو، اگر کسی تنہا آدمی نے محمد کو مارا
تو محمد کا خاندان اسے چھوڑے گا نہیں. لہذا کیا کیا جائے؟ لہذا یہ کیا جائے کہ مکے کے ہر قبیلے سے، ہر خاندان سے ایک آدمی لے لیا جائے، تاکہ جب مکے میں محمد کا قتل ہو اور سوال یہ اٹھے کہ محمد کو قتل کس نے کیا، تو قتل کا الزام کسی ایک خاندان پر نہ جائے، بلکہ ہر خاندان کا فرد اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو. اور پھر جب سب شامل ہوں گے تو خاندان مصطفیٰ کس کس سے بدلہ لے گا. پلاننگ دیکھیے، سوچ دیکھیے. یعنی نبی کو قتل کرنے کے لیے یہ پروگرام بن رہا ہے صبح میں. یہ پروگرام کب بن رہا ہے؟ صبح میں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. لوگوں نے اپنی تلواریں لا کے ابو سفیان کے پاس جمع کر دی. ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی آ جائیں گے. سب آ گئے، سب آ گئے. اب یہ پروگرام بن رہا ہے نا کہ شام کو رات میں جناب مرسل اعظم پر حملہ کرنا اور ختم کر دینا. ادھر سے جبرائیل آ گیا اور آنے کے بعد کہا کہ محمد شہر کو چھوڑ دو. کہا میں چلا جاؤں؟ کہاں چلے تو جاؤ، مگر اپنی جگہ اسے سلا کے جانا جو آپ جیسا ہو. اللہ اکبر. نہیں، مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. اسے سلا کے جائیں کہ جو آپ جیسا ہو. طلاب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بستر پہ اسے سلا کے جائیں جو آپ جیسا ہو، تو نبی نے کسے بلایا؟ بولیے بھائی، مکہ تو بھرا ہوا تھا نا. بولیے کسے بلایا؟ زور سے بولنے. کسے بلایا؟ نہیں پہنچے آپ. بھائی ابھی غدیر نہیں ہوئی ہے، ابھی مباہلہ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی نفس کی جگہ علی گئے بھی نہیں ہیں. ابھی تو بستر پہ سلانے کی بات آئی ہے اور حکم ہو رہا ہے اسے سلاؤ جو آپ جیسا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے بھی نبی آج بستر پہ سونے کی دعوت دے وہ تمہارے جیسا نہیں ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پاک. جسے بھی نبی آج دعوت دیں گے وہ تم جیسا نہیں ہوگا، وہ نبی جیسا ہوگا، وہ رسول جیسا ہوگا، وہ مرسل اعظم جیسا ہوگا، وہ خاتم النبیین جیسا ہوگا، وہ ہم جیسا نہیں ہوگا. نبی نے علی کو بلایا، علی میں جا رہا ہوں، آج کی رات تمہیں میرے بستر پر سونا ہے. آج کی رات تمہیں میرے بستر پر سونا ہے. آج کی رات تمہیں میرے بستر پر سونا ہے. خدا کی قسم، وہ علی جس نے زندگی میں ہمیشہ حکم رسول بغیر چوں چرا کے قبول کر لیا، جب بھی نبی کہتے رہے علی اٹھو، علی اٹھ گئے، علی بیٹھ جاؤ، علی بیٹھ گئے، علی چلو، علی چل دیے، علی رکو، علی رک گئے. آج جب سونے کی بات آئی تو علی نے ایک سوال کیا، یا نبی اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بس ذرا ایک جملے پر توجہ دیں، پوری توجہ. کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی ہماری جانیں قربان آپ پر. یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے جب پوری زندگی بغیر چوں چرا کے حکم رسول مان لیا؟ کہ نہیں، آج سوال کرنا ضروری ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس کے رونے سے نبی نہیں بچے، میرے سونے سے نبی بچے ہیں. تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے رونے سے نبی نہیں بچ رہے ہیں، میرے سونے سے نبی بچ رہے ہیں. رونے سے نبی نہیں بچ رہے ہیں، سونے سے نبی بچ رہے ہیں. کہا علی سو جاؤ. کہا سو جاؤں گا یا نبی اللہ؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو نبی نے فرمایا ہاں. خطیب آل محمد کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آج کی رات تو بستر پر میرے میں بن کے سویا. نہیں پہنچے. خطیب آل محمد نے کیا کہا؟ اگر آج کی رات میرے بستر پر تم میں بن کے سوئے نا، تم بن کے نہ سونا، تم میں بن کے سونا تو میں بچ جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے یا نبی اللہ، میں سو جاتا ہوں. علی سو گئے، علی سو گئے. اور تمام شیعہ سنی کتابوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں اس زمین پر اگر پہلا سجدہ شکر ہوا ہے تو وہ شب ہجرت ہوا ہے.
اور وہ کسی اور نے نہیں، وہ علی نے کیا. اور علی نے سجدہ شکر ادا کر کے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے محمد کی جان کا فدیہ بنا دیا. تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے محمد کے جان کا بدل قرار دیا. کہا ٹھیک ہے میں سو جاتا ہوں. سو گئے نبی، سو گئے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. دنیا اسے کہتی ہے شب ہجرت، میں اسے شب ہجرت نہیں کہتا، میں اسے کہتا ہوں شب تجارت. شب ہجرت نہیں ہے یہ، شب ہجرت نہیں ہے یہ، شب تجارت ہے. کیونکہ علی کچھ بیچ رہے ہیں اور وہ کچھ خرید رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، نبی نے یہ نہیں کہا یا علی آج کی رات میرے بستر پر لیٹ جاؤ، نہیں، نبی نے فرمایا آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ. سو جاؤ، لیٹ نہیں جاؤ، سونا شرط ہے. یا نبی اللہ یہ کہیے آج کی رات میری جگہ لیٹ جاؤ. یہ سونے کی شرط کیوں ہے؟ کہ یہ سونے کی شرط اس نے لگائی ہے کیونکہ اسے اس کا سونا خریدنا ہے، کیونکہ یہ کبھی سویا نہیں ہے. اور اگر یہ نہیں سویا نا تو دنیا میں بس دو ہی تو ہیں جو کبھی نہ اونگے ہیں نہ نیند آئی ہے، یا وہ یا یہ. اس کا سونا ضروری ہے تاکہ وہ رہے یہ رہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. اس کا سونا ضروری ہے. سو جاؤ. سو گئے علی، سو گئے. ادھر سے جبرائیل آئے. آنے کے بعد کہا حکم خدا ہے، کیا سونا بیچو گے؟ کہا آج ہی تو سویا ہوں. علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، آج ہی تو سویا ہوں. کہا آج ہی کا تو سونا بکنا ہے. اب آج کے دور میں بھی سونا تو سونا ہے نا، اور وہ بھی علی کا سونا. کہا بیچو گے؟ کہاں بیچ دوں. اب اس مقام پہ آ کے میرے ماموں حکیم محمد ربیع صاحب قبلہ کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے. 2 مصرے سنیے مولانا نبی ادر صاحب، سنیے. وہ کہتے ہیں بس ایک ہی رات رہے کاروبار ہجرت میں. شعر سنیے گا، اور اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ ہر حسینی تک میری بات پہنچ گئی. بس ایک ہی رات رہے کاروبار ہجرت میں. حکیم ربیع فرماتے ہیں بس ایک ہی رات رہے کاروبار ہجرت میں، امیر ہو گئے حیدر اسی تجارت میں. صلوات پڑھیں نا پر محمد وآل محمد پر. بس ایک ہی رات رہے کاروبار ہجرت میں. ٹائم کتنا ہو گیا؟ بس ایک ہی رات رہے کاروبار ہجرت میں، امیر ہو گئے حیدر اسی تجارت میں. سو گئے علی. اچھا آپ نے مال بکتا ہوا دیکھا؟ مال کیسے بکتا ہے؟ کیسے مال بیچا اور خریدا جاتا ہے جب تجارت ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ میں یہ چینی کی بوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ دال چینی چاول کی بات نہیں کر رہا ہوں. جب بہت بڑی ڈیلیں ہوتی ہے نا، بہت بڑی ڈیل کرتا ہے کوئی کمپنی، تو کیسے کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ فلاں جگہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں گے. تم اپنی فائل لے آؤ، ہم اپنی فائل لے آئیں گے. دونوں پارٹیاں ایک کرسی پہ آگے بیٹھ جاتی ہیں، بیچ میں میز ہوتی ہے، ایک طرف یہ ایک طرف یہ، ایک طرف بیچنے والا ایک طرف خریدنے والا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیچنے والا کون ہے خریدنے والا کون ہے. دونوں کے سامنے ایک فائل ہوتی ہے، وہ اپنی فائل پہ دستخط کرتا ہے، یہ اپنی فائل پہ دستخط کرتے ہیں. وہ اپنی فائل دستخط کر کے انہیں دے دیتا ہے، یہ اپنی فائل دستخط کر کے انہیں دے دیتے ہیں. اب جو میں لفظ کہہ رہا ہوں اس لفظ کو سن لیجیے گا. اور جب دستخط ہو جاتے ہیں تو بیچنے والا اپنے گھر، خریدنے والا اپنے گھر نہیں پہنچے، بیچنے والا اپنے گھر، خریدنے والا اپنے گھر. کبھی یہ نہیں ہوا کہ بیچنے والا خریدنے والے کے گھر چلا گیا ہو، خریدنے والا بیچنے والے کے گھر چلا گیا ہو. نہیں، بیچنے والا اپنے گھر گیا، خریدنے والا اپنے گھر گیا. مگر ہجرت وہ واحد تجارت تھی کہ جس میں بیچنے والا اپنے گھر گیا نہ خریدنے والا اپنے گھر گیا. اس لیے کہ جو بیچنے والے کا گھر تھا وہی خریدنے والے کا گھر تھا. صلوات پڑھیں پر محمد جو بیچنے والے کا گھر تھا وہی خریدنے والے کا گھر تھا. ہو گئی تجارت. کیا تجارت ہوئی؟ تجارت کیا ہوئی؟ کیا بیچا گیا، کیا خریدا گیا؟ نفس بیچا گیا،
مرضی خرید لی گئی. پھر سن لیجئے, نفس بیچا گیا, مرضی خرید لی گئی. نیند آ رہی ہے کیا؟ نفس بیچا گیا, مرضی خرید لی گئی. پھر میں پوچھ رہا ہوں کیا بیچا گیا؟ نفس بیچا گیا, مرضی خرید لی گئی. اب اللہ کی مرضی ہے یہاں اور علی کا نفس ہے وہاں. پھر سن لیجئے, اللہ کی مرضی ہے یہاں اور علی کا نفس ہے وہاں. پھر سن لیجئے, اللہ کی مرضی ہے یہاں, علی کا نفس ہے وہاں. اب میں پوری دنیا کو دو حصوں میں بانٹنے والا ہوں 1 منٹ کے اندر. اللہ کی مرضی ہے یہاں, علی کا نفس ہے وہاں, علی کا نفس وہاں, اللہ کی مرضی یہاں. علی کا نفس گیا, علی کے پاس اللہ کی مرضی آ گئی. نفس علی کا وہاں ہے, اللہ کی مرضی یہاں ہے. اب آپ سمجھے؟ اب دنیا 2 حصوں میں بٹ گئی, ایک وہ جو ہجرت سے پہلے, ایک وہ جو ہجرت کے بعد. نہیں پہنچے آپ؟ ایک وہ جو ہجرت سے پہلے, ایک وہ جو ہجرت کے بعد. ہجرت سے پہلے کی دنیا اور تھی, ہجرت کے بعد کی دنیا اور ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں بتا رہا ہوں. ہجرت سے پہلے سورج نکلتا تھا اللہ کی مرضی سے, ہجرت کے بعد سورج نکلے گا علی کی مرضی سے. ہجرت سے پہلے چاند چلتا تھا اللہ کی مرضی سے, ہجرت کے بعد چاند چلے گا علی کی مرضی سے. ہجرت سے پہلے ستارے چمکتے تھے اللہ کی مرضی سے, ہجرت کے بعد ستارے چمکیں گے علی کی مرضی سے. ہجرت سے پہلے ہوائیں چلتی تھی اللہ کی مرضی سے, ہجرت کے بعد ہوائیں چلیں گی علی کی مرضی سے. ہجرت سے پہلے دریاؤں میں لہریں تھیں اللہ کی مرضی سے, ہجرت کے بعد علی کی مرضی سے. ہجرت سے پہلے زندگیاں ملتی تھی اللہ کی مرضی سے, ہجرت کے بعد زندگی ملے گی علی کی مرضی سے. ہجرت سے پہلے رزق اللہ کی مرضی سے ملتا تھا, ہجرت کے بعد رزق ملے گا علی کی مرضی سے. تو اب جملہ کہوں, آج کے بعد مسلمان یاد رکھے, رضی اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا, علی کو راضی کرنا پڑے گا. صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر. نظام حیات جو بدل دے اسے ہجرت کہا جاتا ہے. نظام حیات بدل گیا, اب نبی جا رہے ہیں, نبی جا رہے ہیں. نبی کہاں جا رہے ہیں؟ نبی ہجرت کر رہے ہیں. اب جو نبی ہجرت کر رہے ہیں تو ایسے کیسے ہے بھئی میں یہاں سے نکلنے لوں گا اور باہر 70-75 آدمی اسلحہ لے کے کھڑے ہوں, کیسے نکلوں گا؟ نبی کو معلوم ہے کہ میرا گھر گھیرا ہوا, حکم خدا ہوا چلو. پروردگار کیسے چلوں؟ کہا ایک مٹھی خاک اٹھاؤ, تراب اٹھا لو اور ایسا کرنا کہ اس پہ سورہ یاسین پڑھو اور ان کی طرف پھینک دو, یہ اندھے ہو جائیں گے, تم نکل جاؤ. نبی نے ایسا ہی کیا کہ وہ پھینکا. اب جو پھینکا تو اندھے ہو گئے. نبی انہی کے سامنے سے گئے, انہیں نظر نہیں آئی. انہی کے سامنے سے گئے اور نبی کو وہ دیکھ نہیں پائے. انہی کے سامنے سے گئے اور وہ دیکھ نہیں پائے. انہی کے سامنے سے گئے اور وہ دیکھ نہیں پائے. انہی کے سامنے سے گئے مگر وہ دیکھ نہیں پائے. ہمارے برادران اہل سنت نے اسے یوں لکھا, چونکہ ان کی آنکھ میں ذرہ برابر تراب چلی گئی تھی, کنکر چلی گئی تھی, ذرہ برابر ذرہ چلا گیا تھا, لہٰذا وہ نبی کو دیکھ ہی نہیں پائے, معصوم کو دیکھ ہی نہیں پائے. آپ جملہ سنیے گا. بہت سارے لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں, جھوٹ کہتے ہیں شیعہ کہ یہ علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, علی آ جاتے ہیں, یہ فرش بچھاتے ہیں, اہل بیت آ جاتے ہیں. اگر تمہیں نظر نہیں آتے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں وہ شب ہجرت جو کنکر پھینکی گئی تھی تمہاری آنکھ میں تو نہیں آ گئی. صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد بار. شب ہجرت جو کنکر پھینکی گئی تھی وہ تمہاری آنکھ میں تو نہیں آ گئی. ایک مٹھی تراب پھینکی تو سب کے حالات خراب ہو گئے, دیکھ نہیں پا رہے ہیں. کمال ہے. یا نبی اللہ, اپنے سگے بھائی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنا سگا بھائی
ارے لوگ اپنے چھوٹے بھائیوں کو بچاتے ہیں، آپ لٹا کے جا رہے ہیں، وہ بھی ننگی تلواروں کے سائے میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سو جا۔ کہ تم نہیں جانتے، میں تمہیں بتا تو رہا ہوں کہ جب سارے کافر مل کے ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر پائے تو ابو تراب کا مقابلہ کیا کریں گے؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ چلے گئے نبی چلے گئے نبی، مگر نبی جانے سے پہلے ایک جملہ کہہ کے گئے کہ نبی نے فرمایا کہ ایسا کرنا، سنیے گا جملہ، یا علی میں تو جا رہا ہوں، تم ایسا کرنا کہ جو میرے پاس امانتیں ہیں، اب یہ سنیے گا، جو امانتیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ تم صبح کافروں کو واپس کر کے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آئیے ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آگے عجیب توجہ سنیے گا، نبی نے کیا کہا؟ اے علی میں تو جا رہا ہوں، تم صبح کافروں کو ان کی امانتیں لوٹا کر آ جانا اور مجھ سے ملاقات کر لینا۔ دیکھیے اگر نبی امانتیں دیے بغیر چلے جائیں تو نبی نے جو اب تک اپنا کردار مکے کے کافروں کے سامنے پیش کیا ہے، بس صادق اور امین ہی تو مانتے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اچھا وقت اتنا ہے نہیں، مطلب میں شہر چھوڑ کے جانے لگوں اور میرے پاس کسی کی 4-5 امانتیں رکھی ہوں، تو میں جانے سے پہلے کم سے کم جس کو دے کے جاؤں گا یہ بتاؤں گا کہ یہ فلاں صاحب کو دینا ہے، یہ فلاں صاحب کو دینا ہے، یہ فلاں صاحب کو دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں کی امانت فلاں پہ دے دی جائے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ جس نے سونا رکھوایا اسے چاندی دی مل جائے، اور جسے چاندی دی ہو جس نے اس کو سونا مل جائے۔ کوئی روایت اٹھا کے دکھائیے کہ نبی نے بتایا ہو کہ یا علی اسے دے دینا، یا علی سے دے دینا، یا علی سے دے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ نبی چلے گئے، علی بستر پر سو گئے۔ اچھا نبی سوتے کیسے تھے؟ نبی سیدھے سوتے تھے اور کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے۔ روایات کیا کہتی ہیں؟ نبی جب سوتے تھے تو سیدھے لیٹتے تھے اور چادر اوڑھ کے سوتے تھے، سر سے پاؤں تک چادر تنی رہتی تھی۔ نبی پوری رات میں کروٹ بھی نہیں لیتے تھے۔ سارے اصحاب سو رہے ہیں اور درمیان میں نبی بھی سو رہے ہیں۔ اصحاب دور سے پہچان لیتے تھے کہ وہ نبی سو رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں پہچانتے تھے بھائی؟ کیوں جہاں پہچانتے ہیں؟ قد و قامت سے نہیں، اس لیے کہ نبی کے جسم میں نور اتنا تھا کہ اس کالی چادر سے بھی ظاہر ہوتا تھا۔ نہیں پہنچے آپ بھائی؟ نبی کالی چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، اندھیرا ہے، تمام صحابہ سو رہے ہیں، نبی بھی درمیان میں سو رہے ہیں، مگر لوگ پہچان جاتے ہیں کہ وہاں نہ جانا، نبی سو رہے ہیں۔ بھئی تم نے کیسے پہچانا؟ کہ وہ جو چادر سے نور ظاہر ہو رہا ہے وہ علامت ہے کہ نبی سو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی کے جسم مبارک میں کوئی ایسا نور تھا جو اعلان کرتا تھا کہ سونے والا نبی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اور قریب آئیے، حدیث قصہ تو آپ سب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سناتے ہیں۔ اس کے اندر ایک جملہ ہے، یا امو، اے اماں، انی اشمو عندک راحیۃ طیبۃ، اماں میں اپنے نانا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ایک معصوم کا جملہ نہیں، حسن نے آ کے یہ کہا، حسین نے آ کے یہ کہا، اور علی نے بھی آ کے یہ کہا، ہم اب رسول کے خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں رسالت میں کوئی خوشبو بھی تھی جو نبی کے وجود کا اعلان کرتی تھی کہ یہاں نبی ہے۔ نہیں پہنچے؟ نبی کے جسم میں 2 معجزے تھے، ایک نور، ایک خوشبو۔ اندھیرے میں نور بتاتا تھا کہ نبی ہے، اور خالی نور اندھیرے میں نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی جو چھوٹی اماں ہیں حضرت عائشہ، وہ فرماتی ہیں کہ اگر میری دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو میں اسے دن کے سورج میں نہیں ڈھونڈتی تھی، رات میں نبی کے نور میں ڈھونڈ لیتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اماں عائشہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ اتنا نور نبی کے جسم میں تھا جتنا سورج میں بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو 2 چیزیں تھیں، نبی کے جسم مبارک کے 2 معجزے تھے، ایک نور، ایک خوشبو۔ ایک نور، ایک خوشبو۔ نور بتاتا تھا کہ نبی ہے، خوشبو بتاتی تھی کہ نبی ہے۔ اب نبی چلے گئے، بستر پر علی سو رہے ہیں، باہر چاروں طرف کافر دیواروں سے جھانک رہے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کافر جھانک رہے تھے تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ نور ہے کہ نہیں؟
بھائی انہیں تو فوراً پتہ چل جاتا نا، کیونکہ چادر سے نور نہیں نکل رہا. وہ کہتے ہیں یہ تو نبی نہیں سو رہے. نہیں، خوشبو محسوس کرتے کہ نبی ہیں کہ نہیں. مگر کافروں کا پوری رات کھڑے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو نور جس میں نبی میں تھا وہی نور جس میں علی میں تھا، جو خوشبو جس میں نبی میں تھی وہی جس میں علی میں تھی. ورنہ کافر پوری رات کھڑے ہو کر انتظار نہ کرتے. تاریخ کہتی ہے کہ صبح ہو گئی. ابو سفیان نے پروگرام کیا بنایا تھا کہ جیسے ہی سورج طلوع ہو فوراً محمد کے گھر میں داخل ہو جانا، اور ایک ساتھ بیک وقت نیزہ اور تلوار نبی کے جسم پر مارنا. سب چاروں طرف جمع ہو گئے. علی سو رہے ہیں. علی چادر اوڑے ہوئے، چادر تنی ہوئی ہے، سو رہے ہیں. ایک شخص سے کہا تم چادر کھینچو. جیسے اس نے چادر کھینچی تو انہوں نے کہا حملہ کرو. جیسے ہی حملہ کہہ رہے ہیں کہا رکو. کیا کہ نبی ہے ہی نہیں، یہ محمد نہیں، یہ تو علی سو رہے ہیں. چادر چھن گئی. چاروں طرف مکے کے سردار تلواریں لیے کھڑے. اس میں ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے بڑھنے کے بعد مولا کائنات سے ایک سوال کیا، اے محمد تمہارا بھائی علی کہاں ہے؟ تو جواب کیا دینا چاہیے تھا، ہے یا نہیں ہے؟ مگر روایت اٹھا کے دیکھیے گا علی نے کیا جواب دیا. کہنے کہ پہلے چادر واپس کر. چادر واپس کرو. چادر لی. اس نے پوچھا کہ محمد کہاں گئے ہیں؟ کیا اطمینان بھرا جواب دیا. کہنے لگے کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ مجھے کیا پتا محمد کہاں گئے. چلے گئے. پورے مکے میں ہنگامہ مچ گیا. محمد راتوں رات چلے گئے، محمد راتوں رات چلے گئے، محمد راتوں رات چلے گئے، محمد کو ڈھونڈو محمد. سارا مکہ جمع ہو گیا علی کے دروازے پہ. علی محمد بغیر امانتیں واپس کیے چلے گئے، اب ہماری امانتوں کا کیا ہوگا؟ علی نے کہا کمرے میں رکھی ہیں، پریشان نہ ہو. کہا ہم واپس کریں گے، ہم واپس کریں گے، پریشان کیوں؟ سارے مکے کو بلا لو، امانتیں میرے پاس ہیں، ہم واپس کر دیں گے. سارا مکہ لائن میں کھڑا ہو گیا. علی کمرے سے امانت لاتے رہے اور نام پکار کر امانت واپس کرتے رہے. خدا کی قسم ایک بھی کافر میں یہ دم نہیں تھا کہ علی کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دیتا یہ کم ہے یا زیادہ ہے یا یہ میری نہیں ہے. کہنے کو نا میں کہہ دیتا یہ تو میری ضمانت ہے ہی نہیں، میں تو کچھ اور رکھوا کے گیا تھا، تم نے کم کر دی، یہ ہے ہی نہیں. جھگڑا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ مگر کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ذرا سی چون چرا کی تو علی نہیں بولیں گے، امانتیں خود بتائیں گی کہ میرا مالک کون ہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد وآل. امانتیں خود بتائیں گی کہ میرا مالک کون ہے. امانتیں واپس کر دیں. چونکہ نبی کا حکم تھا اے علی صبح ہوتے ہی تمام خانوادے کی خواتین کو لے کے آ کے مجھ سے مل لینا. چلے گئے، ٹھیک ہے چلیں. علی چلیں. ساری خواتین علی کے ساتھ. مکے سے جب باہر نکلنا چاہتے ہیں تو 4 محاذ ایسے ہیں جو علی کے سامنے آئے. ابھی علی نے تلوار نہیں نکالی، ابھی اسلام کی کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے، ابھی لوگوں نے علی کے ہاتھ کی چلتی ہوئی تلوار نہیں دیکھی، ابھی لوگوں نے علی کے ہاتھ کی طاقت اور قدرت کو نہیں دیکھا. ابھی علی نے خیبر کا در نہیں اکھاڑا. ابھی لوگوں کو نہیں معلوم، بس اب لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے، بس یہ معلوم ہے. چلیں. پہلا محاذ جو تھا وہ 100 آدمیوں کا تھا. 100 آدمیوں نے مل کے علی کے راستوں کو روکا. علی ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. تو علی نے کہا کہ تم ہمیں روک بھی نہیں پاؤ گے. یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ علی نے سر اٹھایا، 50 آدمی ادھر 50 ادھر، علی آگے بڑھ گئے. ابو سفیان نے کہا کہ لشکر اور بڑھاؤ. 200 آدمی صف بندی کر کے 100 کر کے صفوں میں کھڑے ہوئے. پھر آگے علی ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. علی نے کہا تم ہمیں روک بھی نہیں پاؤ. ایک مرتبہ پھر گھور کے دیکھا، 100 ادھر 100 ادھر، نبی علی ادھر. پھر 300 آدمی 3 صفے لگا دی گئی. اب ابو سفیان آگے آیا، ابو جہل آگے آیا، جانے نہیں دیں گے. علی نے کہا میرا آقا مجھے بلا کے گیا ہے، تم روک نہیں پاؤ گے. اب سنیے گا، آگے بڑھے. اب آخری محاذ ہے، 400 کافر تلواریں لے کے علی کے سامنے کھڑے ہوئے. اب جو علی کا تاریخی جملہ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور مجلس اختتام کی طرف چلی جائے. 400 لوگ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. علی ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے.
علی نے کہا تم ہمیں روک نہیں پاؤ گے. اب یہ کہنا تھا کہ ابو سفیان، ابو جہل، یہ سب لوگ آگے آ گئے اور انہوں نے تلواریں نکالی. علی کی جو تلوار تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، کیونکہ ابھی ذوالفقار آئی نہیں تھی. ذوالفقار تو بعد میں آئے گی نا، ابھی تو جنگ نہیں ہوئی نا. ابھی تو علی جا رہے ہیں، مکے سے نکل رہے ہیں، نبی جا چکے ہیں. تم ہمیں روک نہیں پاؤ گے. مسجد قباء پر، مقام قباء پہ جو ہیں وہ نبی علی کا انتظار کر رہے ہیں. وہ سارے واقعات میں نے چھوڑ دیے، وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بھائی علی آئے گا تو میں علی کو لے کے آگے بڑھوں گا اور مدینے میں داخل ہو جاؤں گا. سارے مجمع نے علی کو گھیر لیا. جب سارا مجمع علی کو گھیرنے لگا تو علی نے اشارہ کیا تمام خواتین کو کہ تم میری کمر کے پیچھے میری پشت پر آ جاؤ تاکہ میں ان سے بات کر لوں. ساری خواتینیں خانوادہ علی کے پیچھے آ گئی. علی نے پہلا جملہ کہا، ابو سفیان تو مجھے جانتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ اللہ اکبر. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے باپ کی شجاعت دنیا عرب میں مشہور ہو. اب اس کے بعد جو علی نے جملہ کہا وہ تاریخ ساز تھا. شاید اس مجلس کا آخری جملہ نبی حیدر بھائی وہی ہو. پھر سن لیجئے گا. اے ابو سفیان تجھے معلوم ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تم ابو طالب کے بیٹے ہو، مگر ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. اب جو علی نے جملہ کہا وہ تاریخ ساز تھا. جملہ کہنا تھا کہ ابو سفیان کھڑا رہا اور سارے کافر بھاگ گئے. علی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آج میرا راستہ یہ سوچ کے روکنا کہ آج میرے ساتھ وہ نہیں ہے جو مدینے میں مجھے روک لیتا تھا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. آج میرے ساتھ وہ نہیں ہے کہ جو مدینے میں مجھے روک لیتا تھا. اس جملے کے اندر اتنا فشار، اتنی طاقت، اتنی ہیبت تھی کہ لوگوں نے علی کو راستہ دے دیا. علی آگے بڑھا اور نبی سے جا کے تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے 30 سفر کی رات یا 29 سفر کی رات کو ہجرت کی تھی اور 12 ربیع الاول کو آپ مدینے میں داخل ہوئے. یعنی 12 دن لگے آپ کو مکے سے مدینہ پہنچ گئے. نبی مدینہ پہنچ گئے. نبی مدینہ پہنچ گئے. نبی جو مدینہ پہنچے ہیں تو جن افراد کو نبی اپنے ساتھ لائے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو نبی کے ساتھ آئے ہیں اور وہ جو وہاں ہیں، دونوں کی ایک کیٹیگری ہے. جو وہاں ہیں انہیں کہا جاتا ہے انصار. جو یہاں سے نبی لے کے گئے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں صحابی نہیں. بتائیے بھائی، جو نبی کے ساتھ آئے ہیں، جو وہاں ہیں وہ لوگ اور ہیں، اور جنہیں نبی لائے ہیں یہ تو شہر کے نہیں ہے نا، وہ انصار ہیں. اور یہ کیا ہیں؟ اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت نہیں ہے. دیکھیے میں پھر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب نبی مکے میں پہنچ گئے تو نبی نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھے. کیوں؟ وہ انصار تھے اور یہ مہاجرین تھے، مہاجر تھے، ہے نا. تو ان کو آپس میں بھائی بنایا. تو جنہیں نبی لائے ہیں وہ مہاجر ہیں اور جو وہاں موجود ہیں وہ انصار ہیں. اسے یاد رکھیے گا کیونکہ کل کی مجلس یہیں سے شروع ہوگی. جنگ جو ہونی ہے، جنگ بدر جو ہوگی اسلام کی پہلی جنگ، وہ اس کا میں نے بیک گراؤنڈ تیار کر دیا. آج یہ ہجرت جو ہے، ہجرت سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہے. جب تک نبی مکے میں رہے کوئی جنگ نہیں. جب نبی آ گئے ہیں مدینے میں اور نبی کا استقبال ہوا، نبی کو لوگوں نے عزت دی، نبی کو احترام سے قبول کیا اور اسلام تیزی کے ساتھ مدینے میں پھیلنے لگا. تو اب مکے میں بیٹھنے والے سرداروں کے دلوں میں درد ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس دن محمد کو مار دیتے ہجرت کی رات تو شاید یہ دین اتنی تیزی سے نہ پھیلتا. مگر اب جملہ یاد رکھیے گا، انہوں نے کہا مارتے کیسے؟ اگر علی نہ ہوتے تو تم مار دیتے. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ جب تک ابو طالب مکے میں رہے تو مکے میں محمد کا سایہ بن کے گئے. اب ابو طالب چلے گئے ہیں تو اپنی جگہ علی کو چھوڑ کے گئے ہیں. بس آج کی تقریر یہیں تک ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس جو ہے ٹھیک 7:30 بجے شروع کر دیں گے. 15 منٹ
مرثیہ 15 منٹ پیشخانی اور پھر تیزی سے مجلس ختم ہو جائے گی. یہ ہجرت ہے. ہجرت کا تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اتنا بڑا حصہ ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. جب ہجرت کی بات آتی ہے نا تو ہمیں ایک ہجرت اور یاد آتی ہے. وہ ہجرت جانتے ہو اس کی؟ یہ نانا کی ہجرت ہے، نواسے کی ہجرت ہے. نانا نے ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف، نواسے نے ہجرت کی ہے مدینے سے کربلا کی طرف. نانا نے مدینہ بسا لیا، نواسے نے کربلا بسا لیا. خدا کی قسم ہم نہ روتے اگر اہل بیت کی مصیبت پر ان کے خانوادے کو دل بھر کے رونے دیا جاتا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. آپ لوگ پردیسی ہیں، مسافر ہیں، اپنے اپنے گھروں سے دور ہیں، پردیس سے آئے ہیں، دور دور سے لوگ بیٹھے ہیں، طلاب ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم جب انسان پردیس میں رہتا ہے نا، چاہے جتنی دولت اس کے پاس ہو مگر وہ غربت کی زندگی گزارتا ہے. جانتے ہیں غربت کسے کہا جاتا ہے؟ پیسہ ختم ہونے کا نام غربت نہیں ہے، وطن سے دوری کا نام غربت ہے. اسی لیے امام رضا کا ایک لقب غریب توس بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ وطن سے دور ہیں. اللہ اکبر. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. ہاں خدا کی قسم حسین آ گئے. اب حسین نے کربلا بسا لی ہے. ایک سفر وہ تھا جو مکے سے مدینے کی طرف ہوا، ایک سفر وہ ہے جو مدینے سے کربلا کی طرف ہوا، اور ایک سفر وہ ہے جو 11 محرم کو کربلا سے واپس کوفہ و شام کی طرف ہوا ہے. اب یہ سن لیجئے اور دل بھر کے رو لیجئے گا. یہ سفر کا آغاز 11 محرم کو ہوا. جب 11 محرم کو ہوا تو روایات کے جملے یہ ہیں اللہ اکبر کہ لاشوں کے درمیان سے بیویوں کو گزارایا جانے لگا اور تمام بیویوں کو لے جا کے ایک ایک سواری پہ بٹھایا گیا، ایک ایک اونٹ پہ بٹھایا گیا، مگر ان اونٹوں پہ بٹھایا گیا جن پر کجاوے نہیں تھے، جن پر پردے کا اہتمام نہیں تھا، جن پر کوئی عزت اور احترام کا کوئی انتظام نہیں تھا. بے کجاوا اونٹوں پر بیویوں کو بٹھا دیا گیا. مگر تاریخ کہتی ہے کہ تمام بیویاں دائیں بائیں دیکھ رہی تھیں مگر جناب زینب سید سجاد کا چہرہ دیکھ رہی تھی. جناب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. جب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا نا تو جناب زینب نے بس ایک سوال کیا، اے میرے لال سجاد تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ میرے لال تو بتا نا کہ تیرے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ تو بس ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں کیا آپ نے ان یزیدیوں کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے اپنے نجس جسموں کو دفنا دیا، مگر پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. اے پھوپھی اماں میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. اے پھوپھی اماں میرے بھیا اکبر کا لاشا. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کا. سنو گے یہ غم کی رات، یہ مصیبت کے مصائب ہیں. ہاں چل رہے ہیں سید سجاد. تاریخ کہتی ہے کہ تمام بیویوں کو کسی نہ کسی نے سوار کرا دیا، مگر اللہ اکبر جب زینب سوار ہو رہی ہے تو کیا کر رہی ہے؟ جناب زینب سوار نہیں ہوئی، پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا. نہ جانے زینب کو کیا یاد آیا. تمہیں نہیں پتا چلا کیا یاد آیا؟ میں بتاؤں گا کہ زینب کو کیا یاد آیا ہوگا. جانتے ہو زینب کو کیا یاد آیا ہوگا؟ جب زینب 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہی تھی تو کیفیت کیا تھی؟ پردے کا اہتمام تھا، بازار بند کر دیے گئے تھے. ایک 32 سال کا بھائی جس کا نام عباس تھا وہ گلی میں تلوار لے کے ٹہل رہا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہا تھا پرندوں الحجاب الحجاب الحجاب، پردے میں چلے جاؤ، علی کی بیٹی زینب آ رہی ہے. زینب کو یہی خیال آیا ہوگا، اے بھیا کل اتنی شان سے سوار کرایا تھا، آج زینب بے مقنا و چادر دشت کربلا عرض نینوا لاشا عباس تڑپا ہوگا. اے بی بی کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا ورنہ زینب ظلمن ایام. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سی عبادت کو قبول فرما.
سبب نجات اور توشہ آخرت قرار دے۔ میرے اللہ جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلندتر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلائے مولا سے مشرف فرما۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، جو 2 بار جا چکا اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ میرے اللہ یہ جتنے بیٹھے انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے۔ میرے اللہ ان کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے۔ میرے اللہ جب تک زندہ رہیں ذکر اہل بیت کرتے رہیں، ذکر اہل بیت سنتے رہیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ وارث حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور محمد امیر حسینی ابن سید حسن حسینی کی روح کو ایصال فرما۔